268ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب انس الوجود نے وزیر کے دروازے پر ورد فی الاکمام کے لکھے ہوئے اشعار پڑھے اور اس کی عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور دل بے قابو ہو گیا، اور وہ دیوانہ وار رات کے وقت بھیس بدل کر شہر سے نکل کھڑا ہوا، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بادشاہ شہریار سے کہا کہ جب انس الوجود کا عشق بے قابو ہو گیا اور وہ دیوانہ وار رات کے وقت بھیس بدل کر اپنے شہر سے روانہ ہو گیا، لیکن رنج و غم کی شدت میں اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ کدھر جا رہا ہے۔ اسی طرح بے سر و پا رات بھر چلتا رہا۔ صبح ہوئی، دن نکلا، دھوپ تیز ہو گئی، پہاڑ تپنے لگے اور پیاس کے مارے انس الوجود کا برا حال ہوا، تو کہیں جا کر اس کے قدم سست پڑے۔ اب اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کے قریب چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہ وہاں جا کر درخت کے نیچے چشمے کے کنارے بیٹھ گیا اور سستانے لگا اور دم لے کر پانی پینے لگا، لیکن اسے کچھ مزہ نہ آیا اور نہ اس کی پیاس بجھی۔ اب اس نے ذرا اپنی حالت پر غور کیا تو دیکھا کہ پاؤں کے تلووں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور وہ سوجے ہوئے ہیں۔ چہرہ زرد، پتلا حال، نہ سنگ نہ ساتھی۔ اپنی بے بسی پر دل بھر آیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آنسوؤں کی جھڑی سی لگ گئی۔ پھر یکا یک اسے کچھ حرارہ سا اٹھا اور فوراً اٹھ کر اس جگہ سے چل دیا۔ جنگل بیابان میں چلا جا رہا تھا کہ ایک شیر سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی گردن اس کی گردن کے گھنے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایسے گھنے تھے جیسے کوئی گنبد ہو۔ منہ دروازے سے زیادہ چوڑا اور دانت ہاتھی کی طرح بڑے بڑے۔ انس الوجود کی جو نظر اس پر پڑی تو اسے موت سامنے کھڑی ہوئی دکھائی دی اور اس کے ہوش یکا یک اس مصیبت کو دیکھ کر اڑ گئے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ اب وہ قبلے کی طرف منہ کر کے شہادت کا کلمہ پڑھنے لگا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص شیر کو پھسلانا چاہے تو وہ پھسلانے میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ میٹھے میٹھے الفاظ میں اس کی تعریف کرے۔ اس لیے اس نے کہنا شروع کیا، اے جنگل کے شیر، اے میدان کے اسد، اے ببر شیر، اے بہادر سورما، اے جانوروں کے بادشاہ، میں ایک مشتاق عاشق ہوں۔ عشق اور جدائی کے صدموں نے مجھے مردہ کر دیا ہے۔ جب دوست دور ہو جاتے ہیں تو انسان راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ میری باتیں کان لگا کر سن اور میرے عشق و محبت پر رحم کھا۔ شیر کے کان میں یہ باتیں پڑی تو وہ رک گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر اس کی طرف سر اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا اور پھر اپنی دم اور پنجوں سے کھیلنے لگا۔ اسے بیٹھتے اور ایسا کرتا دیکھ انس الوجود کی جان میں جان آ گئی۔ اب شیر اٹھ کر اس کی طرف محبت سے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے اپنی زبان سے چاٹنے لگا اور آگے بڑھ کر اشارہ کیا کہ میرے پیچھے پیچھے آ۔ انس الوجود نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک اسی طرح چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ اب شیر پہاڑ کی چوٹی سے اترا اور انس الوجود شیر کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور جب وہ چوٹی سے اترا تو جنگل میں اسے انسانی قدموں کے نشان دکھائی دیے۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ ورد فی الاکمام کے ساتھیوں کے قدموں کے نقش ہیں۔ اب وہ ان نشانوں پر چلنے لگا اور شیر نے دیکھا کہ وہ ان قدموں کے نشانوں کی طرف جا رہا ہے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ان لوگوں کے پاؤں کے نشان ہیں جو اس کی محبوبہ کو لے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ اپنی محبت کو پا لے۔ تو شیر نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ اب انس الوجود ان قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرنے لگا اور دن رات اس سمت چلتا رہا۔
यहाँ तक कि वो एक मोजन और मुतलातम समंदर के पास पहुंचा। अब उसने देखा कि निशान समंदर के किनारे तक पहुंचकर खत्म हो गए हैं। अब उसको साफ साफ मालूम हो गया कि लोग यहाँ से कश्ती में बैठकर समंदर के रास्ते से गए हैं। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। आंसू बहने लगे और वो रोते रोते बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद जब उसकी हालत संभली तो इधर उधर देखने लगा, लेकिन जंगल में कोई शख्स उसे नजर न आया। समंदर की मौजें उठ रही थीं। डर के मारे एक ऊंचे पहाड़ पर जा चढ़ा। वहां उसे एक आवाज सुनाई दी जो एक गार में से आ रही थी और वो कान लगा कर सुनने लगा। वो एक आबिद की आवाज थी जो दुनिया को छोड़कर इबादत में मशगूल था। उसने 3 बार गार के दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज दी, लेकिन किसी ने जवाब न दिया, ना कोई निकल कर बाहर आया। ये देखकर उनसुल वजूद अपनी बेबसी पर रोने लगा। इतने में गार के अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने किसी को ये कहते सुना कि तुझ पर खुदा की रहमत हो। अब उनसुल वजूद गार के दहाने से उसके अंदर गया तो उसने वहां एक आबिद को देखा और उसने आबिद को सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम उनसुल वजूद है। आबिद ने उससे दरियाफ्त किया कि यहाँ क्यों आया है। उसने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक दोहरा दिया। उनसुल वजूद की दुख भरी कहानी सुनकर आबिद के आंसू निकलने लगे। उसने कहा कि मुझे इस गार में रहते हुए 20 साल हो गए हैं और इस सारे वक्त में मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने यहाँ कुछ लोगों को देखा था। मैं इस गार में अपने शुगल में था कि एक हजूम की आवाज़ें मेरे कानों में आईं। जब मैं बाहर निकला तो समंदर के किनारे मुझे बहुत से लोग और खैमे दिखाई दिए। अब शहरजाद को सुबोती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।